السلام علیکم، میں ہوں آپ کو محمد خان۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے پڑھا ہے کہ آج ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے، اور وہ دونوں باتیں انتہائی اہم ہیں، خصوصی طور پر میرے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو میرے ذمہ دار بھائی ہیں، ان کو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اسی کھوج میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے اس مسئلے کا کوئی حل ملے اور ہم اس طریقے کے مطابق کارروائی کر سکیں۔ کیونکہ میں خود ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتا ہوں، تو میں اس چیز کو بہت زیادہ نوٹس کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو جو میں بنانے جا رہا ہوں، اس میں دو ریلیٹیو لاز اس مسائل کے متعلق آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں پہلے معذرت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ دو قانون آپ کو دونوں جو بتانے جا رہا ہوں، میں زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس میں آپ سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ان دونوں قوانین کی زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کا ریلیٹیو پرابلم ہے، ان دونوں باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات اگر آپ کی ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں یا ان باکس کر کے اپنے مسائل کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ اور میں آپ کو 100 باتوں کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، نمبر 1 کہ نہری پانی جو چوری ہوتا ہے، اور نمبر 2 جو کھال توڑے جاتے ہیں، تو ان کی کیا قانونی حیثیت ہے، کیا ہم اس کی سزا ہے، کیسے کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو بات آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ان دونوں باتوں میں 100 پوائنٹ چھپا ہے، چاہے نہری پانی کی چوری کے حساب سے ہو یا کھال توڑنے کے حساب سے ہو۔ یہ میجر کہہ لیں آپ کہ یہ میجر موضوع ہے، اس کی فردر ڈیٹیل اتنی زیادہ ہے کہ میں ایک ویڈیو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے میں آپ سے یہی معذرت کرنے جا رہا ہوں کہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، چند یہ جو پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں انہیں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور آپ کو اگر کوئی اس کے حساب سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ بے جھجک ہو کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں مسئلے جو ہیں نا، کیونکہ میں خود ایک دیہات سے بلونگ کرتا ہوں، ذمہ دارہ بھی کا ہے، تو یہ دونوں مسئلے ہر ذمہ دار کے ساتھ ہیں، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ، اور ہمارے ملک کی 70% آبادی دیہات سے منسلک ہے، تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس مسئلے کی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ہم ممانعت اس لا کے ذریعے ہم اس کی ممانعت بھی کر سکتے ہیں۔ اب بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کارروائی ہمیشہ پولیس ہی کرتی ہے موقع پر جا کر۔ ایک ہم دعویٰ کرتے ہیں جسے ہم دیوانی کیس کہتے ہیں، جسے ہم سول سوٹ کہتے ہیں، وہ دعویٰ بھی اس میں پولیس مداخلت نہیں کرتی۔ ایک خاص سٹیج ہوتی ہے جہاں پر ضرورت پڑتی ہے تو وہاں جا کر پولیس مداخلت کرتی ہے، لیکن شروع سے پولیس کا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں جو پوائنٹ ہیں، نہری پانی کے چوری ہونے یا کھال توڑنے، یہ دونوں کریمنل بھی ہیں اور سیول بھی ہیں۔ بعض اوقات ایسے جھگڑے بن جاتے ہیں، موقع پہ پولیس کو عمل دخل آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان آدمی سوچ سمجھ کے قدم چلتا ہے۔ دونوں اس میں سیول کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور کریمنل بھی۔ اسی طرح دو لا موجود ہیں، کریمنل لا بھی اس حوالے سے موجود ہے اور سیول لا بھی موجود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کا ڈسپیوٹ کس حوالے سے ہے، آپ نے کون سی کارروائی کرنی ہے۔ اگر تو آپ کا ڈسپیوٹ لڑائی جھگڑے تک جا چکا ہے تو پھر کریمنل کارروائی ہوگی اور ساتھ سیول بھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا لڑائی جھگڑے تک بات نہیں گئی ہے اور آپ اس کا حل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی شکایت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ دیوانی لا ہے۔ دونوں لا موجود ہیں، دونوں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہماری تعزیرات پاکستان ہے، جسے ہم PPC کہتے ہیں، اس کا سیکشن 430 ہے، اس کے مطابق دونوں یہ باتیں
کسی کا کھال توڑنا یا نہری پانی چوری کرنا قانوناً جرم ہے، اور اس کی سزا 1 سال تک بندہ سزا ہو سکتا ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں نے شروع میں جو بات آپ سے کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے موضوع ہیں، نہری پانی کی چوری اور کھال توڑنا، یہ تو میجر باتیں ہیں، دونوں یہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی آگے فردر بہت سی صورتیں ہیں جو نہری پانی کی چوری میں آتی ہیں یا کھال توڑنے میں آتی ہیں۔ اس میں بہت سی صورتیں ہیں، اس میں میں آپ کو مثال اتنی دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی سرکاری کھال میں کوئی الٹریشن کر رہا ہے تو وہ بھی کھال توڑنے میں آتا ہے، اس پہ بھی یہی کارروائی ہے۔ تو مثال دے کے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کی صورتیں بہت سی ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اس میں فال کرتا ہے۔ تو جو دونوں کی کارروائی ہے نا، جو ہم تعزیرات پاکستان کا جو ایٹ دی اسپاٹ سب سے پہلے جو ہم کہہ لیں کہ ہم پرچہ کروا سکتے ہیں کہ وہ 430 کا ہے، اس کے ساتھ اور بھی سیکشن ہم ملا لیتی ہے پولیس، کیونکہ موقع پر بندے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ سیکشن ہے، ہتھیار ہو تو وہ الگ ہے۔ تو مین یہ بات ہے کہ 430 سیکشن پی پی سی کے حوالے سے یہ دونوں باتیں قانوناً جرم ہیں، اور اس کی سزا 1 سال تک سزا اور جرمانہ دونوں موجود ہے۔ اب ہم سیول کی طرف جاتے ہیں تو کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ 1873 اس کے مطابق سیکشن 70 سب سیکشن 70A یہ دونوں سیکشن یہ بات بتا رہے ہیں، اور یہ اس میں ایک اور بھی مزے کی بات ہے، یہ دونوں سیکشن ایک اور بھی فیسیلٹی دے رہے ہیں جو ہمارے سیول ہے۔ یہ دونوں ان سیکشنز کے مطابق، اس قانون کے مطابق یہ دونوں باتیں قانوناً جرم ہے، اور اس کی سزا 3 مہینے سے لے کر 1 سال تک بھی ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے 15,000 3,000 سے لے کے 15,000 اور فردر 50,000 تک ہو سکتا ہے۔ اب جو ہماری مین پوائنٹس ہیں وہ دونوں یہی ہے کہ نہری پانی کی چوری اور کھال توڑنا، اس میں فردر بہت سی صورتیں میں نے آپ کو مثال دے کے بتا دیا کہ کون کون سی صورت، فار ایگزامپل آپ کو بتا دیا بھی یہ کام بھی اسی میں آتا ہے، اسی میں فال کرتا ہے۔ اب یہ جو ہمارا کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ ہے یہ فیسلٹی یہ دے رہا ہے کہ اگر تو صورت ایسی بنتی ہے کہ نقصان گورنمنٹ کو ہو رہا ہے تو پھر تو جو فین ہے جو پینلٹی ہے وہ گورنمنٹ لے لے، اور اگر صورت ایسی بن رہی ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ کسی فارمر کو ہو رہا ہے، کسی کسان کو ہو رہا ہے، تو پھر وہ جرمانہ جو گورنمنٹ طے کرے گی، جو عدالت طے کرے گی، وہ اس اگریوڈ بندے کو دے دیا جائے گا، متاثرہ بندے کو دے دیا جائے گا۔ اب دونوں میں صورت ایک ہی ہے، فار ایگزامپل ایک نہر توڑ لی جاتی ہے، پانی وہ بھی نہر کا چوری ہو رہا ہے، تو وہ ہے گورنمنٹ کا نقصان، تو اس کا جو فین ہے، جو اس کا جرمانہ ہوگا وہ گورنمنٹ لے گی۔ اور اگر ایک بندے کا نہری پانی کی نہری وارہ بندی چل رہی ہے، اس سے پانی توڑا جاتا ہے موگے سے، تو وہ اس بندے کا نقصان ہو گیا جس کا ٹائم چل رہا ہے، تو وہ جرمانہ ہرجانہ لے سکتا ہے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں دیکھنے میں تو ہمیں چھوٹی سی باتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان میں 100 صورت موجود ہے، اس کی 100 صورت بن سکتی ہے۔ یہ دونوں بڑی اہم باتیں ہیں، اور خصوصی ان لوگوں کے لیے جو میرے بھائی ذمہ دار ہیں۔ اگر اس حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ میں سیکشنز قانون کا حوالہ اپنے ان بھائیوں کے لیے دیتا ہوں جو میری طرح لا کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پریکٹس کر رہے ہیں۔ وضاحت اس کی اتنی بہت ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہم فردر بہت سی ایسی صورتیں اور بہت سے ایسے مسئلے لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے۔ ویڈیو تک